جب عدالت میں کسی کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہو جاتی ہے تو پھر وقت گزرنے کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ عدالتی کارروائی دلچسپ اور سنسنی خیز انداز میں آگے بڑھتی ہے اور ایک کے بعد دوسری تاریخ پڑتی رہتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ اس قسم کی صورتحال تھی، پتہ ہی نہ چلا اور 10 دن پر لگا کر اڑ گئے۔ تاہم اس دوران وقار حسین مسلسل میرے رابطے میں رہا تھا۔ ملزم کا یہ سالہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، کہ بہت ہی ہوشیار اور زمانہ ساز قسم کا شخص تھا۔ میں نے اسے جو بھی کام سونپا اس نے کر کے دکھایا۔ اب تک کی کامیاب کارروائی میں اس کا بھی بڑا حصہ تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کورٹ میں قانونی کارکردگی میں دکھا رہا تھا، لیکن اس کارکردگی کو مؤثر اور یقینی بنانے کے لیے مجھے وقار حسین کا بھرپور تعاون حاصل تھا۔ میں نے اسے استغاثہ کے گواہوں کی فہرست دے دی تھی اور وہ ان کے بارے میں ایسی چکا دینے والی حقیقتیں کھوج کر لا رہا تھا جو عدالتی کارروائی کے دوران میں اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے بڑے طریقے سے اور سلیقے سے استعمال کر رہا تھا۔ یہ ایک اطمینان بخش اور خوش آئند صورتحال تھی۔ جب سے یہ کیس میرے ہاتھ میں آیا تھا، ملزم کی بیوی شازیہ سے میری 1-2 ملاقاتیں ہوئی تھی۔ ملزم کی طرف سے مکمل طور پر وقار حسین ڈیل کر رہا تھا، جو حیدرآباد میں اپنا ویڈیو کا کاروبار چھوڑ کر کئی دن سے یہاں کراچی میں ہی پڑا ہوا تھا۔ اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میں اس کے کام اور کارکردگی اور ملزم کے لیے خلوص اور ہمدردی سے بہت متاثر تھا۔ وقار حسین کے خلوص اور کردار کو دیکھ کر دل سے یہی دعا نکلتی تھی، اللہ ہر معقول انسان کو اس جیسا سالہ عطا فرمائے۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے سب سے پہلے فہیم زبیری کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ مسٹر زبیری کا تعلق مارکیٹنگ کے شعبے سے تھا۔ اس کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ بھاری تنوتوش کا مالک، ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس کی شخصیت میں خاص قسم کی کشش اور وقار پایا جاتا تھا۔ مارکیٹنگ سے متعلق افراد کو ایسی ہی متاثر کن شخصیت کا مالک ہونا چاہیے۔ زبیری نے اپنے چہرے پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ زبیری وٹنس باکس میں پہنچا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کرایا۔ یہ بیان بینا ویسا ہی تھا جو اس سے پہلے جے وقوع پر پولیس کو دے چکا تھا۔ بیان مکمل ہو تو وکیل استغاثہ جج کی اجازت حاصل کر کے کٹہرے کے قریب پہنچ گیا۔ زبیری صاحب، وکیل استغاثہ نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آپ کو یقیناً میڈم عالم آرا کی موت کا بڑا دکھ ہوا ہوگا، کیونکہ آپ کے مقتول کے ساتھ بڑے خوشگوار مراسم تھے۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا۔ ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ تقریباً ملتے جلتے شعبے ہیں اور ان میں اکثر و بیشتر ایک دوسرے سے کام پڑتا رہتا ہے۔ میڈم عالم آرا سے میرے مراسم کی مدت لگ بھگ 5 سال ہے۔ جب سے اس نے ایرو ایڈورٹائزرز کا آغاز کیا، شروع کے 2-3 سال یہ کمپنی خاطر خواہ چل نہیں سکی۔ اس میں عالم آرا کی ناتجربہ کاری کے علاوہ فوری فیصلوں کا بھی خاصا عمل دخل رہا تھا، لیکن جب سے اس نے مجھ سے مشورہ کرنا شروع کیا، کام میں بہتری آنے لگی اور پچھلے 1 سال سے تو ماشاءاللہ یہ کمپنی گولی کی رفتار سے دوڑ رہی ہے۔ جو لوگ کاروباری لحاظ سے ایرو ایڈورٹائزر سے پیچھے رہ گئے ہیں، وہ اس کی روز افزود ترقی کو رشک سے نہیں بلکہ حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وقوع کے روز بھی آپ مقتولہ سے ملنے اس کے آفس گئے تھے؟ جی ہاں، گیا تھا، فہیم زبیری نے جواب دیا۔ تو کیا اس روز آپ کی مقتولہ سے ملاقات ہو گئی تھی؟ ہاں ہوئی تھی، وہ سر کو اس بات سے جنبش دیکھ کر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن یہ ملاقات محض ایک آمنا سامنا پر مشتمل تھی، جس میں ایک جیتے جاگتے انسان یعنی میں نے ایک مردے یعنی عالم آرا سے مختصر سا آمنا سامنا کیا تھا۔ آپ اسے ایک ملاقات بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ ملاقات کے لیے مقتول کے کمرے میں پہنچے تو وہ زندگی سے کوسوں دور موت کی وادی میں پہنچ چکی ہوتی۔ وکیل استغاثہ نے کراری آواز میں پوچھا۔ جی ہاں، میرے کہنے کا مطلب یہی ہے، فہیم زبیری نے اس بات میں جواب دیا۔ جب میں نے عالم آرا کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی ہوئی دکھائی دی، لیکن اس طرح کہ اس کا جسم بڑے تکلیف دہ انداز میں مڑا ہوا تھا۔ گردن ایک جانب ڈھلکی ہوئی تھی اور سینے میں عین دل کے مقام پر ایک چاقو دستے تک بے بس تھا۔ سینے سے نکلنے والے تازہ خون نے اس کے لباس کو بھی آلودہ کر دیا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ وکیل استغاثہ اضطراری لہجے میں بولا۔ ایسی خوفناک صورتحال دیکھ کر آپ نے کیا قدم اٹھایا تھا؟ میں عالم آرا کو اس سنگین صورتحال میں دیکھ کر پریشان ہو گیا، گواہ نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسی پریشانی میں جی ایم اظہر کے پاس پہنچا اور اسے عالم آرا کی حالت کے بارے میں بتایا۔ وہ میرے ساتھ عالم آرا کے کمرے میں پہنچا اور اس کی لاش کو کرسی پر موجود دیکھ کر فکر مند ہو گیا۔ اسی فکر مندی میں جی ایم کی زبان سے بے ساختہ نکلا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میڈم ٹھیک ٹھاک تھی، چند منٹ پیشتر نفیس ان سے مل کر گیا ہے۔ میں نے اس خطرناک صورتحال کے پیش نظر جی ایم کو مشورہ دیا کہ وہ فوری طور پر پولیس کو اس واقعے سے آگاہ کر دے۔ میری بات اظہر ندیم کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے پہلے پولیس اسٹیشن فون کر کے قتل کی اس واردات کے بارے میں اطلاع دی، پھر عالم آرا کی ضعیف والدہ جہاں آرا کو اس کی رہائش گاہ پر فون کر دیا۔ پولیس والے جہاں آرا سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور آتے ہی قانونی کارروائی میں مصروف ہو گئے۔
वकील इस्तगासा ने मजीद 2-4 सवालात के बाद गवाह को फारिग कर दिया। मैं अपनी बारी पर जज की इजाजत पाकर विटनेस बॉक्स के करीब पहुंच गया। चंद लम्हात तक मैं टटोलती हुई नजर से इस्तगासा के गवाह को घूरता रहा। वो मेरे इस देखने से जरा भी नर्वस नहीं हुआ, जिससे अंदाजा हुआ कि वो अंदर से खोखला नहीं बल्कि भरा हुआ है। मैंने सिलसिले सवालात का आगाज करते हुए कहा, जुबैरी साहिब, जैसा कि वकील इस्तगासा की जरा के जवाब में आपने बताया है, गुज़श्ता 5 साल से मकतूल के साथ बड़े खुशगवार कारोबारी ताल्लुकात रहे हैं। यानी मकतूला के लिए आपका किरदार एक सच्चे खैर खा का उभर कर सामने आता है, इसलिए आपको मकतूल की मौत का दिली सदमा भी हुआ। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। नहीं वकील साहिब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप तो मेरे महसूसात और जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपके महसूसात की गहराई में जाता हूँ, मैंने मोतदिल लहजे में कहा। आपने वकील सरकार को ये भी बताया कि एरो एडवर्टाइजर से शुरू के 2-3 साल में कोई खास कारनामा अंजाम नहीं दिया, बल्कि इसकी कारकर्दगी औसत से भी बहुत नीचे रही थी। लेकिन नातजर्बाकार आलम आरा ने जब आपकी मुशावरत से फैज़ उठाना शुरू किया तो इसका बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता चला गया और अब वो उरूज पर था। आपसे मेरा सवाल यह है कि जब आपके 5 साल से मकतूला के साथ बड़े मुखलिसाना ताल्लुकात थे तो आपने इब्तदाई से इसे अपनी कीमती मशवरों से क्यों नहीं नवाजा था? देखें वकील साहिब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, हर शख्स का अपना अपना स्टाइल होता है। मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि उस वक्त तक मैं किसी के मामलात में दखल नहीं देता जब तक खुद मुझसे न कहे, यानी मुझसे कोई सलाह मशवरा न मांगे। मकतूला के सिलसिले में भी कुछ इसी किस्म के और इसी नोयत के हालात रहे थे। स्टाइल और आदत की हकीकत से तो इनकार मुमकिन नहीं, मैंने साफगोई का मुजाहरा करते हुए कहा। लेकिन जहाँ संजीदा मुखलिसाना और खुशगवार ताल्लुकात पाए जाते हों, वहाँ अपने ताल्लुकदार को नुकसान और नाकामयाबी को देखकर अपने स्टाइल और आदत को तब्दील करने में कोई हर्ज नहीं होता। एनी हाउ, मैंने जुमला दूरा छोड़कर गहरी सांस ली, फिर गवाह से मुखातिब होते हुए कहा, जुबैरी साहिब, वक़ुआ के रोज़ जब आप मकतूल के कमरे में पहुंचे तो जिंदगी को खुदाफिज कह चुकी थी। आपने इसे मुर्दा हालत में ही अपनी कुर्सी पर बैठे हुए देखा। आपके बयान के मुताबिक इसके सीने में दिल के ऐन मुकाम पर एक चाकू दस्ते तक धंसा हुआ था। क्या अब भी आपका यही ख्याल है कि मकतूल को एक चाकू की मदद से कत्ल किया गया था? वो मेरी बसारत का पहला तासुर था, वो वजाहत करते हुए बोला। पहली नजर में वो मुझे एक चाकू ही लगा था, सब्ज दस्ते वाला चाकू। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ये बात मेरे इल्म में आ गई कि वो कोई चाकू नहीं बल्कि कागज काटने वाली एक छुरी यानी पेपर नाइफ था। ठीक है, आपकी वजाहत में वजन है, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। फिर पूछा, जुबैरी साहिब, क्या आपको ये एजाज हासिल था कि आप किसी भी वक्त मकतूला से मिलने इसके कमरे में दाखिल हो जाएं, किसी को बताए बगैर, किसी से पूछे बगैर? वो बड़ी रसान से बोला, मेरा ख्याल है हमारे दरमियान जिस नोयत के मजबूत ताल्लुकात थे, इनकी बिना पर मैं अगर ऐसे ही मकतूल से मिलने पहुंच जाता तो इसे कोई एतराज ना होता। लेकिन मैनर्स और एटिकेट्स भी कोई शय है। हमारी सोशल वैल्यूज इस हरकत की इजाजत नहीं देती। इंसान को किसी भी प्रीमिसेस के कवायद और ज़ाबित को फॉलो करना पड़ता है। हर ऑफिस का एक एटमॉस्फेयर होता है, इसके मुताबिक चलना चाहिए। यूं ही मुंह उठाए किसी के कमरे में दाखिल होना कतन मुनासिब नहीं। वहां पर मौजूद लोगों का तवस्सुत तो इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इस वजाहत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुबैरी साहिब, मैंने मुतदिल लहजे में कहा। आपके अल्फाज से जाहिर होता है कि वक़ुआ के रोज़ आपने मकतूला के कमरे तक रसाई हासिल करने के लिए एरो एडवर्टाइजर्स का इस्तेमाल किया था। जी हाँ बिल्कुल, मैं एक उसूली आदमी हूँ, वो पूरे एतमाद लहजे में बोला। मैंने जरा का रुख अपनी मर्जी की तरफ लाते हुए इस्तगासा के गवाह से सवाल किया, जुबैरी साहिब, वक़ुआ के रोज़ आप मकतूल के ऑफिस पहुंचे तो वहाँ कौन कौन मौजूद था? जब मैं दफ्तर के अंदर दाखिल हुआ तो पता चला मकतूला के अलावा GM अजहर नदी भी वहाँ मौजूद था, इसने जवाब दिया। और GM की मौजूदगी की मैं तवक्को भी कर रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरी फ़ोन पर इनसे बात हुई थी, याद आया। मैंने चौंकने की अदाकारी करते हुए कहा, वक़ुआ के रोज़ आपकी मकतूला से मुलाकात तय थी? जी हाँ, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। क्या ये सही है कि वक़ुआ पर पहुँचने से थोड़ी देर पहले आपने एरो एडवर्टाइजर्स में फ़ोन किया था और गालिबन आपकी बात GM अजहर नदीम से हुई थी? गालिबन नहीं बल्कि यकीनन, वो पूरे यकीन से बोला। आपने GM से क्या कहा था? मैंने पूछा। इसने बताया, मैंने इससे कहा था कि मैं मकतूल से मुलाकात करने आ रहा हूँ, क्या वो दफ्तर में मौजूद है? GM ने आपके इस सवाल का क्या जवाब दिया था? इसने कहा था, मैडम अपने कमरे में मौजूद है। गवाह ने बताया, और ये कि वो चंद मिनट में मुझे फ़ोन भी करेगी। और जब ये बात हुई, इस वक्त आप कहाँ थे? अपने दफ्तर प्रोजेक्टर ट्रेडर्स में। प्रोजेक्टर ट्रेडर्स का ऑफिस कहाँ वाक़ है? मैंने सब सार किया। मैं गैर महसूस अंदाज में बड़ी सफाई से इसे अपने मकसद की तरफ ला रहा था और अब मंजिल मुझसे चंद सवालात की दूरी पर खड़ी नजर आ रही थी। इसे मेरे सवाल के जवाब में कहा, प्रोजेक्टर ट्रेडर्स का ऑफिस क्लिफ्टन के इलाके में वाक़ है। मैंने पूछा,
تو کیا چند منٹ بعد واقعی مقتول نے آپ سے فون پر بات کی تھی؟ جی ہاں، تھوڑی دیر میں عالم آرا کا فون آ گیا تھا، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور اس نے کہا تھا کہ میں فوراً چلا ہوں، وہ اپنے دفتر میں موجود میرا انتظار کر رہی ہے۔ ذرا سوچ کر بتائیں، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس سوال کا بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا ضروری ہے۔ جب مقتول نے آپ کو فون کیا اور اپنے آفس میں آنے کو کہا، اس وقت شام کا کیا بجا تھا اور آپ کتنے بجے مقتول کے دفتر پہنچے تھے؟ 6:45 بجے، اس نے جواب دیا۔ یہاں پہنچ کر آپ کی سب سے پہلے کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ میں سیدھا جی ایم کے کمرے میں پہنچا تھا۔ آپ نے وکیل استغاثہ کے جرا کے جواب میں بتایا کہ جب آپ نے مقتولہ کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ اس خوفناک صورتحال کو دیکھ کر آپ گھبرا گئے اور پریشانی کے عالم میں دوڑتے ہوئے جی ایم کے کمرے تک پہنچے اور اسے مقتولہ کے قتل کے بارے میں بتایا۔ جی ایم اپنی کرسی سے اٹھا اور آپ کی میت میں مقتول کے کمرے تک پہنچا اور مقتول کو دیکھ کر بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میڈم ٹھیک ٹھاک تھی، چند منٹ بیشتر نفیس ان سے مل کر گیا ہے۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، زبیری صاحب، واقعات کی اس تفصیل سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ پہلی مرتبہ اکیلے ہی مقتول کے کمرے میں گئے تھے، جی ایم آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ سادہ لہجے میں بولا۔ اس روز جب میں مقتولہ کے آفس پہنچا تو پہلے جی ایم سے الیک سلیک ہوئی۔ اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ مقتولہ نے مجھے فون کرنے کے بعد جی ایم کو میری آمد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ جی ایم کے مطابق مقتولہ نے اسے کہا تھا میں جیسے وہاں پہنچوں وہ سیدھا مجھے اس کے کمرے میں بھیج دے۔ ایسا بھی ہوا بھی۔ جی ایم سے ہیل ہوئے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں مقتولہ کے کمرے میں چلا جاؤں، وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ تھینک یو مائی ڈیئر وٹنس، میں نے کٹہرے میں کھڑے استغاثہ کے گواہ فہیم زبیری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ میں اس کا شکریہ کس خوشی میں ادا کر رہا ہوں۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اسے گمگو کی کیفیت میں چھوڑ کر جج کی جانب متوجہ ہو گیا، پھر بآواز بلند اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی استغاثہ کے گواہ، مسٹر فہیم زبیری پر ہونے والے جرح کے نتیجے میں چند ایسے پوائنٹس ابھر کر سامنے آئے ہیں جو میرے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ایسے کون سے پوائنٹس ابھرے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ میں نے وکیل مخالف کے استفسار کو نظر انداز کرتے ہوئے جج کے سامنے ٹرائل کا سلسلہ جاری رکھا۔ جناب عالی، میں ترتیب وار ان پوائنٹس کا ذکر کرتا ہوں۔ مجھے امید واثق ہے عدالت بحسن خوبی ایک حتمی نتیجے تک پہنچ جائے گی۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، پوائنٹ نمبر 1، وقوع کے روز میرے موکل نے 25 منٹ مقتولہ کے کمرے میں گزارے، جسے استغاثہ نے لگ بھگ آدھے گھنٹے کا نام دیا۔ واقعات کے مطابق ملزم مقتولہ کے بلاوے پر 6:45 بجے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور 6:10 پر وہاں سے نکلا، پھر سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ اس ملاقات کے آخری مرحلے پر جی ایم اظہر ندیم نے کمرے میں آ کر مقتولہ کو بتایا تھا کہ زبیری صاحب کا فون ہے، انہیں کہا جائے، جس کے جواب میں مقتولہ نے کہا تھا کہ وہ چند منٹ میں زبیری صاحب کو فون کرتی ہے، اور مقتولہ نے زبیری صاحب کو فون کیا بھی۔ ابھی زبیری صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے مقتولہ ملزم کے رخصت ہونے کے بعد بھی مقتولہ زندہ تھی۔ نہ صرف زندہ تھی بلکہ اس قابل بھی تھی کہ وہ زبیری صاحب کو فون کر کے یہ کہہ سکے کہ آپ فوراً آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور سب کو اپنی جانب متوجہ پایا۔ پھر میری نگاہ کا زاویہ وکیل استغاثہ کی جانب مڑ گیا۔ وہ مجھے سخت الجھن اور تذبذب میں دکھائی دیا۔ میں نے اس کی پریشانیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ پوائنٹ نمبر 2، استغاثہ کے معزز گواہ، مسٹر فہیم زبیری نے ابھی بھری عدالت میں میری جرح کے جواب میں بڑے واضح طور پر بتایا ہے کہ وقوع کے روز مقتولہ نے شام 6:15 بجے اسے فون کیا تھا اور اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ گواہ اپنے دفتر سے اٹھا اور ٹھیک 6:45 بجے وہ مقتولہ کے دفتر پہنچ گیا، اور جب اس نے مقتولہ کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مقتولہ کو 6:15 بجے کے بعد اور 6:45 بجے سے پہلے موت کے گھاٹ اتارا گیا، جبکہ میرا موکل تو مقتولہ کو زندہ سلامت دفتر میں چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہوا تھا، چنانچہ وہ کسی بھی طور اس کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر مختصر سا توقف کیا اور وکیل استغاثہ کی تازہ ترین کیفیت کا جائزہ لیا۔ وہ مجھے گھمبیر مسائل میں گھرا ہوا نظر آیا۔ میرے اٹھائے گئے پوائنٹس نے اس کے اعتراضات کے غبارے کی ساری ہوا نکال دی تھی۔ وہ بے بسی سے بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر اسے نظر انداز کر کے جج کی جانب توجہ مرکوز کر دی۔ پوائنٹ نمبر 3، ایرو ایڈورٹائزرز کے جنرل مینیجر مسٹر اظہر ندیم نے پولیس کو دیے گئے اپنے بیان میں بڑے واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ وقوع کے روز ملزم لگ بھگ آدھا گھنٹہ مقتولہ کے کمرے میں گزار کر گیا تھا۔ پھر زبیری صاحب کی آمد تک نہ تو کوئی شخص مقتولہ کے کمرے میں داخل ہوا اور نہ ہی مقتولہ نے کمرے سے قدم باہر نکالا۔
حتیٰ کہ اس دوران میں مقتولہ نے اس کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی، جبکہ استغاثہ کے معزز گواہ فہیم زبیری کا بیان جنرل مینیجر کے دعوے کی نفی کرتا ہے۔ گواہ کے مطابق جب 6:45 بجے وہ مقتولہ کے آفس پہنچا تو پہلے اس کی جنرل مینیجر اظہر ندیم سے مختصر سے الیک سلاک ہوئی۔ جی ایم نے اسے بتایا کہ میڈم یعنی مقتولہ نے اسے گواہ کی آمد کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جیسے ہی آئے اسے ڈائریکٹ اس کے کمرے میں بھیج دیا جائے۔ جی ایم کا یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ مقتولہ نے گواہ کو فون کرنے کے بعد اسے اس قسم کی ہدایت کی تھی، یعنی ملزم کی جائے وقوع سے رخصت ہونے کے بعد مقتولہ کی جی ایم سے بات ہوئی تھی، اور یہ بات ہوئی تھی ثابت کرتے کہ میرے موکل نے اپنی میڈم عالم آرا کو قتل نہیں کیا، اس کے دفتر سے چلے جانے کے بعد بھی وہ زندہ تھی، لہٰذا میرے موکل کو اس کے قتل کے ذمہ دار ٹھہرانا سراسر زیادتی اور استغاثہ کی بدنیتی کا مظہر ہے۔ یہاں پر رک کر میں نے گہری سانس لی، پھر اپنے دلائل کے وزن میں اضافہ کرتے ہوئے جیسے کہا، جناب عالی، استغاثہ کی تفصیلی رپورٹ، حالات و واقعات، جی ایم کے بیان، زبیری صاحب کی تصدیق اور اب تک برآمد ہونے والے نتائج سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وقوع کے روز جب میرا موکل دفتر سے رخصت ہوا تو مقتولہ اور جی ایم کے سوا اور کوئی شخص وہاں موجود نہیں تھا، اور وہ دونوں جیتے جاگتے زندہ حالت میں تھے۔ پھر جب زبیری صاحب وہاں پہنچے تو میڈم عالم آرا زندگی سے منہ موڑ کر موت کے آغوش میں سمٹ چکی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا اور کس نے کیا؟ ان سوالات کے جواب جی ایم اظہر ندیم سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ بات بھی وہی شخص بتا سکتا ہے کہ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ ملزم کے رخصت ہونے سے لے کر گواہ زبیری کی آمد تک نہ کوئی شخص مقتولہ کے کمرے میں داخل ہوا، نہ وہ کمرے سے باہر نکلی، اور نہ ہی ان دونوں کے بیچ کوئی بات ہوئی۔ اگر کوئی شخص مقتولہ کے کمرے میں داخل نہیں ہوا تو پھر اسے قتل کس نے کیا؟ اگر مقتول نے جی ایم کو زبیری صاحب کی آمد سے مطلع کر دیا تھا تو پھر جی ایم نے اس سلسلے میں جھوٹ کیوں بولا؟ یہ بات تو طے ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کے پیش نظر بنیادی طور پر دو میں سے ایک بات کم از کم ضرور ہوتی ہے، یا تو جھوٹ بول کر کوئی جرم کرنے جا رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ جھوٹ کے پردے کے نیچے کسی جرم کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے لمحے بھر کو رکا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یور آنر، میں نے استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں محترم جی ایم کا نام درج دیکھا ہے۔ معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ وہ استغاثہ کو اس بات کی خصوصی ہدایت کرے کہ وہ آئندہ پیشی پر جی ایم اظہر ندیم کو عدالت تک لانے کا بندوبست کرے، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ جی ایم صاحب کون سا جرم کرنے جا رہے تھے یا اپنے کس جرم کو چھپانا چاہتے تھے۔ مجھے یقین ہے جی ایم اس کیس کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے، نہ صرف کیس کے بارے میں بلکہ قاتل کے بارے میں بھی، وہ قاتل جو میرا موکل ہرگز نہیں۔ دیٹس آل یور آنر۔ میرے دلائل کا سلسلہ تھما تو جج گردن جھکا کر اپنے سامنے رکھے کاغذات پر کچھ نوٹ کرنے لگا۔ ان لمحات میں وہ بے حد سنجیدہ اور گمبھیرتا میں ڈوبا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اپنے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جو پوائنٹس اجاگر کیے تھے وہ انتہائی متاثر کن اور حقائق پر مبنی تھے۔ کوئی بھی معقول آدمی ان سے صرف نظر نہیں کر سکتا تھا۔ اگر انتہائی سادہ الفاظ میں اس بات کو بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نے معزز عدالت کی نظر میں اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں نے پیپر نائف کے دستے پر پائے جانے والے ملزم کے فنگر پرنٹس کے حوالے سے جو منطقی دلائل دیے تھے وہ بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ میری دانش میں یہ کیس جیت چکا تھا، گویا دلہن رخصت ہو گئی تھی، بس شامیانے اور برتن وغیرہ سمیٹنا باقی تھا، اور میں نے اس کام کے لیے جج سے پرزور اپیل کر دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جج نے نظر اٹھا کر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا اور استفسار کیا، وکیل صاحب آپ کے کتنے گواہ باقی ہیں؟ وہ نروس انداز میں بولا، جناب ابھی 4-5 گواہ باقی ہیں۔ کیا آپ آئندہ پیشی پر ایڈو ایڈورٹائزرز کے جنرل مینیجر مسٹر اظہر ندیم کی گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ وکیل استغاثہ نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا، ضرور ضرور جناب۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔